الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تعالى في مقام آخر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے. راہ زندگی میں 4 دن کم جیے تو کیا ہوا، راہ زندگی میں 4 دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے جلا کے جیے. سامعین ذی وقار، معزز علماء کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے ہم مشن ہم نظریہ دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جن اساتذہ والدین کی محنت سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اللہ ان کی بھی کامل مکمل مغفرت فرمائے. خصوصاً آپ کے علاقہ کے سلیم صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. سامعین ذی وقار، میرا اور آپ کا ایک تعارف ہے جس کی وجہ سے
آپ میرا احترام کرتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں. آپ میرا احترام کرتے ہیں ایک نسبت کی وجہ سے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں کاز کے کارکن اور اس کے ذمہ داران ہونے کی وجہ سے. یہ میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے، اور رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو تعلق نظریہ حق نواز کی وجہ سے ہمارا آپس میں بنایا ہے، کل قیامت میں اللہ رب العزت اسی تعلق کی برکت سے ہماری بخشش فرمائے. سامعین ذی وقار، اللہ نے اس زمین پر جب انسان کو بھیجنا چاہا، اس سے پہلے اس زمین پر انسان کوئی نہ تھا. حضرت انسان کو بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمین کو اس کے مزاج کے مطابق تیار کروایا. آج سائنسدان یہ کہتا ہے کہ جب انسان کی تخلیق اس زمین پر، اس سیارے پر نہ تھی، تو اس زمین کا ماحول، یہاں پر جانور اور اس کی سردی اور گرمی کی لہریں انسانی جسم کے موافق نہ تھیں. سمجھ یہ آئی کہ جب اللہ نے حضرت انسان کو بھیجنا تھا، اس سے پہلے اس زمین کا ماحول، اس کی آب و ہوا انسان کے مزاج کے مطابق کر کے پھر حضرت انسان کو بھیجا ہے. اس سے سمجھ یہ آیا جب بھی اللہ رب العزت نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اس کام سے پہلے اس کے حالات و واقعات، اس کے مزاج کو بنا کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس حالات میں یہ چیز چل جائے. حالات کا پھیرنا، حالات کا رد و بدل، یہ رب کے اختیار میں ہے. ایک وقت میں سختی کو دیکھ کر انسان یہ سمجھے کہ میرا کاز اور میرا نظریہ نہیں بڑھ سکے گا. ایک وقت میں پریشانی کو دیکھ کر انسان یہ سمجھے اب میرا چلنا آگے مشکل ہو چکا ہے. انسان اپنی سوچ کو اپنے آپ پر غالب سمجھ کر رستہ چھوڑ جائے گا. آپ رستے پر چلیں، موٹر وے کا سفر کریں، آپ کو آپ کی نظر دھوکہ دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آگے جا کر درختوں میں مل رہے ہیں، آگے جا کر یہ جو ہم نے روڈ کی سطح دیکھی ہے یہ پانی میں مبتلا ہو رہی ہے. اگر اپنی نظر کا دھوکہ کھا کر انسان اپنی منزل کی طرف جانے کا سفر وہیں پر ہی روک دے، وہ رکا رہے گا. لیکن آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہے، میں نے بھی کر کے آیا ہوں کہ ہم اپنی نظر کے سہارے نہیں رہتے، اپنی منزل کی طرف قدم اٹھاتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، جہاں پر ہماری نظر نے ہمیں دھوکہ دیا کہ رستہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے، رستہ بھی وہاں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ میری بات کو سمجھیے. ایک حالات یہ ہے ہماری نظر دھوکہ دے رہی ہے، ایک حالات یہ ہے لوگوں کے مشاہدات دھوکہ دے رہے ہیں، ایک حالات یہ ہے افسران کی پالیسیاں دھوکہ دے رہی ہیں، ایک حالات یہ ہے لوگ مشکل وقت کا کہہ کر
ہمیں پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایک حالات یہ ہے، ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، آپ کو چلنا نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ حالات کس طرح کے ہیں؟ کہتے ہیں ماننے والے چند ہیں، آپ کو سنبھالنے والے تھوڑے ہیں، آپ کے ماننے والے افراد میں کمی ہے، آپ کیسے چلو گے؟ میں کہتا ہوں اس سے پیچھے چل، حالات کو دیکھ۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں ماننے والے کتنے تھے؟ اس سے پیچھے چل، دیوبندیت کی تاریخ میں آ، ماننے والے کتنے تھے؟ اس سے پیچھے چل، آپ اماموں کے واقعات کو اٹھا کر دیکھو، احمد بن حنبل کے دور میں دیکھو، شاگرد تو موجود ہیں، ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ اس سے پیچھے چل، کربلا کی وادی تیرے سامنے ہے، ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ ساتھ چلنے والے کتنے تھے؟ حالات تو سازگار تب بھی نہ تھے۔ اس سے پیچھے چل، حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، حالات سازگار تھے یا نہ تھے؟ اس سے پیچھے چل، حضرت عثمان ہیں، خلیفہ ہیں، نبی کے گھر کے داماد ہیں، حالات سازگار تو تب نہ تھے۔ اس سے پیچھے چل، ابو بکر صدیق کا دور ہے، حالات سازگار تو تب نہ تھے جب زکوٰۃ کے منکرین علیحدہ ہو چکے ہیں، جب دین کے منکرین علیحدہ ہو چکے ہیں، ختم نبوت کے منکرین علیحدہ ہو چکے ہیں، حالات تو سازگار تب بھی نہ تھے۔ اس سے پیچھے چل، اللہ کا نبی بیت اللہ کے سامنے رب کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، بیت اللہ کے سامنے حبیب اللہ کو لوگ بڑھ جائیں، تشدد کرنے لگے، حبیب اللہ کی گردن میں کپڑے کو ڈال کر کپڑے کو دبایا جائے، حالات سازگار تو تب بھی نہ تھے۔ رب کا نام لینے والا ایک حبیب اللہ تھا، اللہ کا نام بلند کرنے والا نبی اللہ تھا، سامنے بیت اللہ تھا، حالات سازگار تب بھی نہ تھے، لیکن رب نے اس دور میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے ابو بکر کو بھیجا تھا۔ آج کے دور میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے حق نواز کو بھیجا تھا۔ سامعین ذی وقار، اگر حالات کو دیکھتے ہوئے سلسلے کو روکا جاتا، اللہ کے نبی میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی نظریے کو چھوڑ دیتے، حالات کو دیکھا جاتا، سکا چچا دشمن ہو گیا، نظریے کو چھوڑ دیا جاتا، حالات کو دیکھا جاتا، ابو طالب کی وفات کے بعد نظریے کو چھوڑ دیا جاتا، حالات کو دیکھا جاتا، آپ علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا، نظریہ چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ نے بتایا ہے حالات سازگار ہو نہ ہو، نبی کی مدد کے لیے رب فرشتے آسمان سے بھیجتا ہے، نبی کی مدد کے لیے رب فرشتے بھی بھیجتا ہے، زمین سے عمر بن خطاب بھی بھیجتا ہے۔ رب سے فرشتے بھی بھیجتا ہے اور عمر بن، اگر صرف ہم اسی بات پر رہیں کہ بھائی حالات بہتر ہوں گے تو کریں گے، تو بچہ کبھی چل نہ پاتا جب وہ پہلے قدم پر گر گیا تھا، بچہ کبھی چل نہ پاتا جب وہ سائیکل چلانے کے لیے باپ کی پریشانی اور محبت کے ساتھ اس نے پہلا میل پاس کیا، پھر گر گیا۔ حالات سازگار میرا رب بناتا ہے، کوئی دنیا والا نہیں بناتا۔
اور یہ اللہ کا ایک خاص نظام ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب سیدہ خدیجہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ قریب کے لوگ ہیں۔ گھر میں حوصلہ دینے کے لیے سیدہ خدیجہ ہے، باہر حوصلہ دینے کے لیے حضرت ابو طالب ہیں۔ حضرت خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی، حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب گھر میں آئے تو گھر میں بچیوں کا سہارا ہے، گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو کیسے سنبھالیں گے؟ اب گھر میں ساتھ دینے والا پہلے جیسا کوئی نہیں۔ باہر جائیں، ابو جہل کے وار، ابو لہب کے وار ابو طالب کی وجہ سے رکے رہتے تھے۔ اب ان کے واروں کی بھی حالت یہ ہے، اللہ کے نبی بیت اللہ میں جائیں، وہاں پر جا کے اللہ کی عبادت کریں تو گندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ ڈالی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بازار میں جائیں، پتھر مارے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں سے گزرے تکلیف کے لیے چیزیں آگے رکھی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک تکلیف گھر والے کوئی نہیں، دوسری تکلیف چچا کوئی نہیں، تیسری تکلیف علاقے کے لوگوں نے دینی شروع کر دی ہے۔ حالات بدلتے گئے۔ جب اللہ نے دیکھا میرا نبی تکلیف میں ہے، اللہ نے حوصلہ دینے کے لیے، اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے کوئی فوجیں نہیں دی، اللہ نے تسلی دینے کے لیے اگر بلایا ہے، نبی کو عرشوں پہ بلایا ہے، اپنا دیدار کروایا ہے، نبی کو اپنے پاس بلوا کر تسلی بھی دی ہے، نوازیں بھی دی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہے۔ اسی طرح جب کاس کے کام کے لیے، دفاع صحابہ کے کام کے لیے، دفاع ختم نبوت کے کام کے لیے مشکلیں آتی رہی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی رہی، زخموں سے جسم چھل نہیں رہا، وقت گزرا ہے، رات کی تاریکی ہوئی ہے، حوصلہ دینے کے لیے رحمت للعالمین خود خواب میں تشریف لائے۔ وہاں اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے رب نے اپنے نبی کو اپنا دیدار کروایا، یہاں نبی نے اپنے امتی کو تسلی دینے کے لیے اپنا دیدار اپنے امتی کو کروایا۔ مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب 17 ماہ کی گمشدگی جبری قید گزار کر آئے۔ کہا میں وہاں تھا، پریشانی بڑی تھی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ نے تسلی دی، دن گزرتے گئے، ابھی 100 دن مکمل نہ ہوئے تھے کہ خواب میں نبی اللہ کی دیدار ہو گئی۔ پریشانی تھم گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو بات کرنے کے لیے کون میسر؟ کہا کوئی نہیں، ہمیں کھانا دینے جو آتا کھانا دے کے چلا جاتا، نہ میں بات کر سکتا ہوں نہ میں اس سے بحث کر سکتا ہوں، صرف اس نے آنا ہے اور چلے جانا ہے۔ میں نے کہا پھر بتائیے آپ کی تسلی کے لیے سامان کیا تھا؟ کہا تسلی کے لیے صرف ایک ہی سامان تھا، رب کے حضور عز و انکساری کے ساتھ دن بھر تلاوت کرتا، رات کو درود شریف پڑھتا، کبھی رب خواب میں ابراہیم کی زیارت کروا دیتے، کبھی رب خواب میں اسماعیل کی زیارت کروا دیتے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ رب نے اپنے قرآن میں کہا ہے ابراہیم ہمارا بڑا معزز آدمی ہے۔ سمجھ آ گئی اگر ابراہیم نے رب کی رضا پر راضی ہو کر اولاد کو ذبح کیا ہے تب بھی خوش رہا ہے۔ اے معاویہ اعظم طارق کی اولاد ہے، نظریے میں اگر ذبح ہونے کا موقع آئے
پیچھے نہیں ہٹنا، اولاد کو ساتھ لے کے جانا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک اعلان کیا تھا، پرویز مشرف اگر تو یہ کہے کہ ناموس صحابہ بل پاس ہوگا، اس کے لیے میں اپنے تینوں بیٹوں کی گردنیں دوں، میں صبح سے شام نہ ہونے دوں، ایوان صدر میں اپنے بچوں کی گردنیں پھینک دوں گا ناموس صحابہ بل کی خاطر۔ میں اللہ سے کہتا ہوں، یا اللہ گردنوں کی ضرورت پڑی تب بھی دیں گے، اولاد کی ضرورت پڑی تب بھی دیں گے، مال کی ضرورت پڑی تب بھی دیں گے۔ ربا ملک میں قانون آئے، ابو بکر صدیق کی کوئی گستاخی کرے اس کی سزا سزائے موت ہو جائے۔ سامعین ذی وقار، والد صاحب کو ملنے کے لیے میاں والی جیل میں گئے، وہاں جا کر ملے اور ایک بات پوچھی، آپ کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا آپ چلیں گے آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ علامہ احمد لدھیانوی صاحب جیل میں ملنے کے لیے گئے، انہوں نے پوچھا حضرت آپ باہر تشریف کب اور کیسے لائیں گے؟ کہا جیسے تم اندر تشریف لائے ہو میں ایسے ہی باہر آ جاؤں گا۔ 13 سالہ زندگی میں، جماعتی نظم کی زندگی میں، 1991 میں 90 میں آنا شروع ہوئے، 2003 میں شہادت ہو گئی، 4 سال مسلسل قید کی برداشت کی، 13 حملے برداشت کرنے کے بعد رب حقیقی کو جا ملے، پھر بھی کہنا یہ تھا جو آواز حق نواز کی ہے وہی آواز اسحار القاسمی سے لے کر اعظم طارق کی ہے۔ اولاد کو وصیت کر کے گئے، زندہ رہو، نظریہ حق نواز پہ رہنا، ورنہ زندگی بے فائدہ زندگی۔ اور آج بھی شہیدوں کے خون نے اپنا کام خود کیا ہے۔ کوئی کہے کہ یہ فلاں سینیٹر نے کیا ہے، میں کہتا ہوں حق نواز کے خون نے کیا ہے۔ کوئی کہے عبدالاکبر چترالی نے بل پیش کیا، میں کہتا ہوں اسحار القاسمی کی جوانی نے پیش کیا ہے۔ کوئی کہے صدر منظور کرے گا یا نہیں کرے گا، میں کہتا ہوں جس بل پر حق نواز کا خون لگ گیا ہے یہ رب کے پاس بھی پاس ہوگا، دنیا میں بھی پاس ہوگا۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جائے مصر میں جا کے دیکھے صحابہ کے گستاخ کے لیے قانون بنا کہ نہیں بنا۔ اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ شہیدوں نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا، ملیشیا میں قانون پاس ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر یہ کہو حق نواز اکیلا پپلیوں والی مسجد میں آواز کو بلند کرتا تھا، مخاطب کر کے کہتا تھا ربا میری آواز کو گنبد خضرا تک پہنچا دے، وقت آیا، حالات آئے،
امام مسجد نبوی کا تھا، نظریہ حق نواز بیان کر رہا تھا۔ میں نے شروع میں کہا اللہ نے حضرت انسان کو بھیجنا تھا، اللہ نے حالات سازگار کیے، تکلیفیں کسی نے سہی، نتیجہ رب نے کسی کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بتاؤ سمیہ کے 2 ٹکڑے فتح مکہ کو نہیں دیکھ سکے، بتاؤ سمیہ کا شوہر سامنے ذبح ہو گیا، فتح مکہ کی بہاریں نہیں دیکھ سکے، بتاؤ بدر میں شہید ہونے والے فتح مکہ کی بہاریں نہیں دیکھ سکے، لیکن اللہ نے جنت سے پیغام پہنچایا تھا تمہارے شہید تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اسمبلی میں آواز اٹھی ہے، آواز حق نواز کے ساتھ ہے، اسمبلی سے لے کر سینٹ تک آواز پہنچی ہے، آواز غازی حق نواز کے ساتھ ہے، آواز شہداء لیہ سے لے کر شہداء مظفر گڑھ کی ہے۔ اے شہیدوں تم نہ ہوتے یہ قانون نہ ہوتا۔ اور انشاءاللہ العزیز جب آپ کے علاقے کا نمائندہ، آپ حافظ آباد کے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم تو جہاں کے ہیں ہی نہیں، جب آپ کے پی پی اور این اے کے حلقے کا نمائندہ جماعت کو اعتماد میں لے کر اسمبلی میں جائے گا، ہم اس سے صرف ایک وعدہ لیتے ہیں، بتا جب پنجاب اسمبلی میں جائے، قومی اسمبلی میں جائے، سامنے کلمہ لکھا ہوا ہے، بتا کلمے کا حیا کر کے ابو بکر کے نام پہ سر بلند کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت آپ کا ہے، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات ادارے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات ججز کہہ رہے ہیں، یہ بات افسران بالا کہہ رہے ہیں کہ حق نواز جو بات کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا۔ اس ملک میں قانون ہونا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ قانون سے پریشان تو وہ ہو جو چور ہو، چور نے شور مچا رکھا ہے کہ میرا ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے، جب چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کاٹا بھی جائے گا، آگے بڑھے گا، اسلامی قانون کے مطابق ایک پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ پریشانی چور کو ہوتی ہے، پریشانی محافظ کو نہیں ہوتی، اور ہم الحمدللہ صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے آخر میں صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کہتے کس کو ہے؟ ایک ہوا نے، ایک پراپگنڈا نے جو اہل بیت کا تعارف ہماری نوجوان نسل کو سمجھایا ہے، میں اس خول کو توڑ کر بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ اہل بیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ دوسرا درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا۔ تیسرا درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا۔ آئیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں ہم سب کو مانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو بھی مانتے ہیں، آپ کے بیٹے ان کو بھی مانتے ہیں، آپ کے نواسے اور نواسیاں ان کو بھی مانتے ہیں،
آپ علیہ السلام کی پہلی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا۔ اللہ نے 2 بچے عطا کیے، ایک کا نام علی بن ابو العاص، بچی بھی پیدا ہوئی۔ حضرت عثمان سے نکاح ہوا، عبداللہ رکھا گیا۔ دوسری بیٹی کا نکاح ہوا، کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت فاطمہ کے بطن سے 6 بچے پیدا ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ ہم نبی کی اولاد کو بھی مانتے ہیں، نبی کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، نبی کے یارانے کو بھی مانتے ہیں، نبی کے گھرانے کو بھی مانتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے، جہاں پر جمہور ایک فیصلہ کرتا ہے، پھر فیصلہ کرنے کے بعد اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے۔ ہمارے ساتھ سعودی عرب بادشاہی ملک ہے، جہاں پر بادشاہوں کا نظام چلتا ہے، اور ہمارے پاس ایک افغان ملک ہے جہاں پر اسلام کا نظام چلتا ہے۔ چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں کہ نظامت خلافت راشدہ کا علم لہرانا چاہیے، جو صحیح، جیسا صحیح ملک کا نظام ہے، ملک میں چلانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں جھنگ سے لے کر، فیصل آباد سے لے کر، حفظ آباد سے لے کر، شیخوپورہ سے لے کر، لاہور سے لے کر، پورے پنجاب کے 36 اضلاع میں اگر کوئی نکھر کے آئیں گے، الیکشن میں کامیاب ہوں گے، ابو بکر کے صدیق کے غلام ہوں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز جماعت ہر حلقے میں اپنی محنت کر رہی ہے، آپ کے حلقے میں بھی، ساتھ کے حلقوں میں بھی محنت کر کے یہاں سے آپ کا نمائندہ جو آپ جیسے کپڑے پہنتا ہو، آپ کا نمائندہ جو اس سکول میں پڑھتا ہو جہاں پر آپ کے بچے پڑھتے ہیں، جو علاج وہاں سے کرواتا ہو جہاں سے آپ کے بچے کرواتے ہیں۔ جب اس طرح کے نمائندے آئیں گے، ملکی حالات بھی تب بہتر ہوں گے۔ سامعین ذی وقار، میں آخر میں مسجد انتظامیہ، دور دراز سے تشریف لانے والے دوست احباب، تمام یہ اہل سنت بھائیوں کو آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم ڈٹے رہے تو ہماری منزل وہی ہے جو اقبال نے کہی تھی، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم بیٹے کو نگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی اصحاب محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جو کام تھا وہ کام ہے،
وہ کام رہے گا. میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.